بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والذاکرین والعابدین، والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگوں، دوستوں اور پردہ نشین عزت ماں اور بہنوں، اس محفل کا آغاز سب سے پہلے ہم پیارے آقا مکی مدنی تاجدار سرکار محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر کے اس محفل کا ہم آغاز کریں گے، تو سبھی لوگ 3 مرتبہ پیارے آقا کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمدین وعلی آل سیدنا محمدین وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز سامعین حضرات، آج 1500 سالہ جشن ولادت کی یہ 9ویں تقریر ہے۔ کل آخری بیان ہوگا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، فیضان مصطفیٰ، عطاء مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے کل آخری بیان ہے۔ اور پرسوں بروز جمعہ 12 ربیع الاول کی وہ تاریک اور مبارک دن ہوگا کہ جس میں پوری دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ، دھوم کے ساتھ پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا جلوس مبارک نکالا جائے گا۔ ویسے ہمارے ان جلسوں کی تعداد سے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید لوگوں کو نہ 12 ربیع الاول سے کوئی نسبت ہے اور نہ ہی پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی محبت ہے، ورنہ جو آقا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں وہ تقریر کے آخر میں نہیں بلکہ تقریر سے پہلے آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے بھی لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ایسے بھی جلسے دیکھے ہیں کہ وہ پیارے آقا کی نعت سننے کے لیے بے قرار رہتے ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نعت سنتے وقت وہ جھومنے لگتے ہیں، لیکن ان مجموعوں کو دیکھ کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ دھیرے دھیرے مومنوں کے دل سے آقا کی محبت ختم ہوتے جا رہی ہے اور دنیا کی محبت زیادہ دل میں پیدا ہو رہی ہے، کیونکہ لوگوں کو
نماز کی تو فکر ہے نہیں، اور لوگوں کو اپنے پیٹ بھرنے کی زیادہ فکر ہوتی ہے کہ بھائی بھوکا رہوں گا، بھوک لگے گی مجھے، محفل میں تو بعد میں بھی جایا جا سکتا ہے، تھوڑی دیر حاضری دے دوں گا تو ایسا لگے گا کہ بھائی آیا تھا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ چلا جاؤں گا تو مجھے لوگ دیکھ لیں گے تو سمجھ لیں گے کہ آیا تھا، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ میں اس لیے جا رہا ہوں کہ وہ مدینے کے تاجدار مجھے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لوگوں کی نیت نہیں ہوتی۔ اگر یہ لوگوں کی نیت ہوتی تو ابھی تک تو مسجد بھر گئی ہوتی۔ ایسی ایسی مسجدیں بھی ہم نے دیکھی ہے، الحمدللہ، اللہ ان پر اپنا کرم فرمائے، کہ چاہے جمعہ کا بیان ہو، چاہے وہ کوئی بھی مجلس ہو، جب ربیع النور ہو یا محرم کا مہینہ ہو یا رمضان کا مہینہ ہو، جب وقت دیا جاتا ہے کہ 10 بجے یہ محفل رکھی گئی ہے، وہ 9:45 کو ہی مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ جس کا پیٹ کبھی بھرتا نہیں ہے نا، وہ دنیا میں اس کا کوئی بھی اس کے مقصد کو کوئی بھر ہی نہیں سکتا۔ اس کے روپیے کی لالچ، اس کے پیٹ کی لالچ وہ کوئی نہیں بھر سکتا، کیونکہ لوگوں کو اس چیز میں دلچسپی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے، نیک سمجھ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آپ کئی دنوں سے محفل سماعت کر رہے ہیں۔ آج ہماری یہ آخر سے پہلے والی یعنی 9ویں تقریر ہے، کل آخری بیان ہوگا، اور پھر پرسوں کے دن بھی الحمدللہ بیان رکھا گیا ہے ذکر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، جو جمعہ کے دن رات میں عشاء کی نماز کے بعد یہ پروگرام ہوگا، جس میں سید آل رسول حضرت مولانا شکیل احمد قادری اونا والے تشریف لا رہے ہیں، اور دیگر سادات کرام، علماء کرام بھی تشریف لائیں گے۔ تو وہ تو آخری دن ہمارا یہ پروگرام ہوگا، لیکن کل ہماری یہ آخری محفل ہوگی جو ہم ذکر تاجدار کربلا منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کے پاس کوئی آپ کا امتی کوئی سوال لے کر کے آئے تو آپ اپنے دروازے سے اسے خالی ہاتھ نہ لوٹائیے گا، اسے خالی ہاتھ نہ پھیریے گا، اس لیے کہ رزق کا عطا کرنے والا میں ہوں، رزق کا عطا کرنے والا میں ہوں، میں رزق دیتا ہوں ہر کسی کو۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی وہ شان ہے کہ آپ کا رب رزق عطا فرماتا ہے، تو وہ رزق دیتا کس سے ہے؟ تو وہ رزق عطا فرماتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک ہاتھوں سے۔ دنیا میں رزق تقسیم ہوتا ہے تو کس سے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دست قدرت جو اس کی شایان شان ہے، کیا اس سے رزق عطا فرماتا ہے؟ خود رب قدیر ارشاد فرماتا ہے کہ میرے محبوب میں رزق کا عطا کرنے والا ہوں اور آپ کی ذات سے عطا کر رہا ہوں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا ہی خوب ارشاد فرمایا، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، یعنی رزق کو بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے کون ہے؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پر کروڑوں درود، جو ملا تم سے ملا تم پر کروڑوں درود۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں اور تم نے عطا میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود، کوئی کمی سرورا تم پر کروڑوں درود۔ اور عزیزان ملت اسلامیہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ والضحیٰ کے اندر یہ ارشاد فرمایا،
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب، اے سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جب آپ کی بارگاہ میں کوئی مانگنے والا آئے تو آپ اسے عطا کیجئے گا، آپ کے در سے کوئی خالی نہ جانے پائے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا کرنے والا ہے اور آپ رزق کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب اس بات سے یہ پتہ چلا کہ اگر دنیا کے اندر کسی بندے کو اگر کامیاب ہونا ہے، اگر کامیاب کی دہلیز پر پہنچنا ہے، اگر اسے کامیابی تک پہنچنا ہے، اگر اسے دنیا میں بلند ہونا ہے، اس کو اپنے آپ کی زندگی کی ہر حاجت کو پورا کروانا ہے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی فرمان کے مطابق جو رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے محبوب، جب آپ کے دربار میں کوئی بندہ، کوئی سوالی جب مانگنے آئے تو پھر پیارے محبوب آپ کے در سے وہ خالی نہ جانے پائے، آپ اسے کچھ نہ کچھ عطا کیجئے۔ اور زمانے والے کو یہ بتایا گیا کہ اے زمانے والوں، جب تمہارے پاس کوئی سائل مانگنے کو آئے، کوئی سوالی سوال لے کر کے آئے تو تم اس کے مانگنے کو رد مت فرمانا، اور وہ جو مانگ رہا ہے وہ تم عطا کر دینا۔ جب تم سیرت رسول کے مطابق اس مانگنے والوں کو عطا کرو گے، جب انہیں تم دیتے رہو گے، جب ان کی جھولی بھرتے رہو گے، یہاں تم ان کی جھولی بھرتے رہو گے، وہاں رب تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کے خزانوں کو بھرتا رہے گا، تمہارے رزق میں برکت عطا فرماتا رہے گا۔ تو پیارے آقا، جب تمہارے امتی تمہاری بارگاہ میں جب کوئی سوال لے کر کے آئے تو آپ اسے رد نہ فرمائیے گا، آپ اسے ٹھکرائیے گا نہیں، آپ انہیں جھڑکیے گا نہیں۔ وہ کسی بھی انداز میں مانگے، وہ کسی بھی لہجے میں مانگے، وہ کسی بھی صورت میں مانگے، جب آپ کا امتی آپ کی بارگاہ میں مانگنے کو آ جائے تو پھر آپ اسے عطا کر دیجئے۔ عطا کرنا آپ کا کام ہے اور آپ کی عطا کو پورا کرنا یہ پروردگار عالم کا کام ہے۔ آپ عطا کر دیجئے، اس کو مل جائے گا، آپ دے دیجئے، اس کو مل جائے گا۔ اور میرے پیارے آقا کی وہ بارگاہ ہے، وہ مدینے کی سرزمین، وہ مکہ کی سرزمین، کہ جس سرزمین میں جس بندے نے میرے آقا سے جو مانگا، میرے محبوب نے اسے اس کی مراد کو پورا فرمایا۔ کافروں نے حضور سے مانگا، اللہ نے ان کی بھی مراد کو پورا کیا۔ نبیوں نے میرے آقا کا فیضان مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو پیارے حبیب کا فیضان بھی عطا کیا۔ صحابہ نے حضور کی ذات سے اپنی ذات کو بنایا، رب تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا کی سیرت طیبہ کے صدقے میں صحابہ کرام کا مرتبہ اونچا کیا۔ اس بارگاہ سے صدیق اکبر نے صداقت کو مانگا، میرے پیارے آقا نے صدیق اکبر کو صداقت کے اس میدان میں لا کر کے کھڑا کیا جس میدان اور ان کے مرتبے تک بڑے سے بڑے صحابی بھی نہیں پہنچ سکتے۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے پیارے آقا کی بارگاہ سے عدالت کا خزینہ مانگا، میرے پیارے حبیب نے انہیں عدالت کا وہ شہنشاہ بنایا کہ رہتی دنیا تک فاروق اعظم جیسا کوئی عدل و انصاف نہیں کر سکتا۔ حضرت عثمان غنی نے میرے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کا عثمان آپ سے سخا اور حیا مانگ رہا ہے، دنیا میں حضرت عثمان غنی جیسا کوئی سخی اور کوئی حیا والا پیدا نہیں ہوا۔ اور پھر اسی بارگاہ سے میرے مرتضیٰ نے اپنی بہادری کو، اپنی شجاعت کو اور اپنی سخاوت کو اور اپنے صبر کرنے کی ہمت کو، اپنی استقامت کو پیارے رسول سے مانگا۔ میرے مرتضیٰ نے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جب یہ عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ، علی کو اور علی کی نسلوں کو بہادر فرما دیجئے، میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، جا علی، قیامت تک تیری آل آتے رہے گی اور اسلام کے پرچم کو بلند کرتی رہے گی۔ میرے پیارے حضور کی بارگاہ سے جس بندے نے جو مانگا اسے وہ ہر چیز ملی، وہ ہر چیز نصیب ہوئی، وہ ہر چیز مل کر کے رہی، کیونکہ یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ جہاں سے
शैतानों को भी मिला करता है, जहाँ से कुफ्फारों को भी मिला करता है, जहाँ से यतीम, जहाँ से गरीब, हर बंदा उस बारगाह में पलता है, पनपता है, ज़िंदगी गुजारता है। अगर हम भी कुछ हुजूर की बारगाह से मांगने की कोशिश करें तो मुझे यकीन है कि परवरदिगार आलम अपने महबूब के सदक़े में वो सब कुछ अता फरमा देगा। आप मांग कर तो देखिए, आप हाथों को फैला कर के तो देखिए। ये वो बारगाह है कि जिस बारगाह से जिसने जो मांगा है अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा के सदक़े में उसे सब कुछ अता फरमाया है। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम के वो अजीम बुजुर्ग और वो सहाबी रसूल कि जिनका नाम जब जुबान पर आता है तो हमारा ईमान ताज़ा हो जाता है। हज़रत सय्यदना बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो आपका ख़जाना था, जहाँ से आप लोगों को सब कुछ अता फरमाया करते थे, उसी बारगाह के आप ख़जानची थे, यानी उसकी हिफाजत करना और उसी ख़जाने से जो हुकूमत का रहता था, जो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी माल गनीमत में से लोगों को मदद फरमाते थे, उनकी इमदाद फरमाते थे। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल से इरशाद फरमाया कि ए बिलाल, तुम्हारे पास जो बंदा मांगने को आए तुम कहीं से भी उसके सवाल को पूरा कर देना, वो खाली हाथ ना जाए। हज़रत बिलाल हबशी ने लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद की और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया मांगने वाले आते और हज़रत बिलाल के पास से जो भी हाजत होती वो ले जाते। कई दफ़ा ऐसा होता कि माली गनीमत में कुछ भी ना होता, लेकिन रसूल पाक के फरमान पर अमल करते हुए हज़रत बिलाल हबशी कर्जा लेकर के लोगों की मुराद को पूरा कर दिया करते थे। कर्जा लेकर के किसी से मांग करके दे दिया करते थे कि भाई रसूल का फरमान है कि कोई भी खाली हाथ ना लौटे। एक मर्तबा एक यहूदी आया और आने के बाद हज़रत बिलाल से कहने लगा कि बिलाल, मैं बहुत मालदार हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा माल दौलत और शोहरत मिली है, अगर तुम चाहो तो कभी ऐसा हो ज़रूरत पड़े तो मेरे माल से कुछ माल ले लेना और तुम लोगों की हाजत को पूरा कर देना। अब ऐसा भी वक्त आया कि हज़रत बिलाल को उस शख्स के पास से कुछ माल लेने की हाजत हुई। हज़रत बिलाल ने उस यहूदी के पास से माल लेना शुरू किया कर्जे के तौर पर। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उस बंदे की नीयत बिगड़ी और वो हज़रत बिलाल के पास आया और आने के बाद उसने ये कहा कि ए बिलाल, ये इतना माल एक पर्चे में लिख करके वो माल लाया और माल लाने के बाद हज़रत बिलाल से वो कहने लगा कि ए बिलाल, ये इतना माल तुम पर कर्ज है, मुझे आज तक में दे दो वरना फिर मैं ज़माने में तुम्हारी बातें करूँगा और याद रखना कि मेरा अगर कर्जा नहीं अदा करोगे तो फिर मैं तुम्हारी फरियाद लोगों से करूँगा। हज़रत बिलाल थोड़े फिक्र में आए, थोड़ी घबराहट में वो आए, थोड़े टेंशन में आए कि ये क्या हुआ, ये तो जिसने मुझे कर्जे पर माल दिया है ये तो मुझे फ़ौरन मांगने को कह रहा है। ये जब मामला पेश आया हज़रत बिलाल माने गनीमत से वो फ़ौरन प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर हुए, जाकर के सलात व सलाम के नजराने पेश किए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आपका गुलाम बिलाल इस उलझन में फंसा हुआ है और अगर मैं ये कर्जा अदा नहीं करूंगा तो फिर मेरी दुनिया में बड़ी ही बुराई होगी, मेरा लोग नाम बदनाम करेंगे, मुझे लान करेंगे, मुझे तान करेंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैं कल सुबह में यहाँ से चला जाऊँगा, आप कैसे भी मुझे माल का इंतज़ाम फरमा दीजिए और अगर माल का इंतज़ाम नहीं हुआ तो फिर मैं यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ, फिर मैं यहाँ रह नहीं सकूँगा। जब रात हुई, रात का वक्त हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत बिलाल हबशी से इरशाद फरमाया कि ए बिलाल हबशी,
تو گھبرا مت، ہمارا پروردگار بہت بڑا ہے، ہمارا رب تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، صبح ہوتے ہی تیرے مال کا مکمل انتظام ہو جائے گا۔ حضرت بلال اپنے گھر پر گئے، جب صبح کا وقت ہوا، جب ان کو یہ محسوس ہوا کہ شاید مال آنے والا نہیں ہے، میں یہاں سے رخصت ہو جاتا ہوں، جب وہ رخصت ہو رہے تھے پیارے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو بلانے کا حکم فرمایا۔ وہ ایک صحابی رسول حضرت بلال کو بلا کر کے پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر فرمائے، اور حضرت بلال جب آئے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے مسکرا کر کے حضرت بلال کے سامنے دیکھا اور کہا بلال کہاں جانے کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ جب تک میں اجازت نہیں دوں گا تب تک تم کہیں جا نہیں سکتے ہو، اس لیے کہ تم میرے غلام بنے ہو، میرے سچے عاشق بنے ہو، اور جو میرا سچا عاشق ہوتا ہے اسے اپنی بارگاہ سے خالی ہاتھ نہیں اٹھاتا۔ جہاں دیکھ لے وہاں یہ اونٹ بندے ہوں گے، وہاں اتنے مال غنیمت آیا ہوا ہے، اس سے جتنا تجھ پر قرضہ ہے اس قرضے کو بھی ادا کر دے، اور جو بچ جائے وہ مدینہ کے مسکینوں میں تقسیم کروا دو، اس میں سے جتنا قرضہ ہے اسے ادا کر دو، اور جو مال بچے اسے غریبوں میں تقسیم کر دو۔ جب تک مال غریبوں میں تقسیم نہیں ہو جائے گا میں مسجد نبوی سے اپنے گھر پر نہیں جاؤں گا جب تک مال تقسیم نہیں ہو جاتا۔ حضرت بلال نے اس مال سے جو اونٹوں پر لدے ہوئے تھے، کوئی اللہ والا آ کر کے دے گیا، اور حضرت بلال نے اس سے مال نکالا، اس یہودی کے قرض ادا کیا، جن لوگوں کا قرضہ تھا وہ سب ادا کیا، اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بلال کچھ بچا ہے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ بہت سارا مال بچا ہے۔ حضرت بلال سے میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا بلال جتنا مال بچا ہے سب غریبوں میں یتیموں میں تقسیم کر دو۔ حضرت بلال نے تقسیم کیا، سب مال تقسیم کرنے کے بعد بھی کچھ بچ گیا، اس لیے کہ میرے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان سے نکلا تھا، وہ جملے پیارے آقا کی زبان سے نکلے تھے، اور جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلتا تھا اللہ اس میں برکت ہی پیدا فرماتا تھا، تو پھر بھی کچھ مال بچ گیا۔ عشاء کا وقت ہو گیا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بلال کسی کو تلاش کرو جو غریب ہو، اسے مال دو، ختم کرو مال، کیونکہ جب تک مال تقسیم نہیں ہوگا میں محمد اپنے گھر پر نہیں جاؤں گا۔ حضور نے وہاں عشاء کی نماز پڑھی مسجد میں، اور جہاں آپ کا محراب آپ کا منبر ہے، سمجھ لو کہ میں ابھی جہاں بیٹھا ہوں یہاں حضور کا محراب ہے، اور جو ہمارا یہ وضو خانہ ہے اس وضو خانے سے بس تھوڑی ہی دور پر آپ کا حجرہ مبارکہ ہے، اور جو آپ کا منبر ہے اس منبر سے لے کر کے حضور کا جو حجرہ مبارکہ ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے منبر سے میرے حجرے تک جو جگہ ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اسے کہتے ہیں ریاض الجنت، جنت کا ایک ٹکڑا۔ جو عمرہ کرنے جاتے ہیں، جو حج کرنے جاتے ہیں، انہیں وہاں پر وقت ملتا ہے کہ وہ وہاں پر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، جب وہ اس ٹکڑے میں اس حصے میں نماز پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس نماز کا ثواب جنت میں نماز پڑھنے کے برابر ان کو ثواب عطا فرماتا ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور ہمارے رضا نے تو یہاں تک فرمایا کہ جو اس جنت سے واپس آ گیا میرا یہ ایمان ہے کہ اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے ایک اللہ کا فرمان ہے کہ جو لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے پھر واپس وہ جنت سے باہر نہیں نکالے جائیں گے۔ تو جو بندہ جنت ریاض الجنت میں داخل ہوتا ہے، ہمارا یہ ایمان یہ عقیدہ ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ جو ریاض الجنت سے ہو کر کے آیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے جنت ہی کا مژدہ سنائے گا۔ تو حضور علیہ السلام وہی بھی تشریف فرمائے، پوری رات گزر گئی اپنے گھر پر نہیں گئے،
کہا جب تک کسی مسکین کو مال تقسیم نہیں ہو جاتا مجھے چین نہیں ملے گا۔ یہ پیارے آقا کی ادائیں ہیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ کوئی مانگنے آتا ہے تو دیتے ہیں، لیکن اس انداز میں دیتے ہیں کہ جیسے اس پر کوئی بہت بڑا احسان کر رہے ہیں، جیسے ہمارے پاس تو رزق کا انبار لگا ہوا ہے۔ کوئی بیچارہ مانگنے آتا ہے، آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم 1 روپیہ یا 10 روپیہ بھی آپ اس کو دے سکتے ہو، کیونکہ حضور پاک اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لوٹاتے تھے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، جب صبح کا وقت ہوا، حضرت بلال پوری رات کسی مسکین کو تلاش کرتے 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 ایک مسکین کو آپ نے تلاش کیا اور پھر اسے مال دیا۔ اور جب صبح فجر کی نماز کے بعد پیارے آقا نے حضرت بلال سے پوچھا، بلال سب مال تقسیم ہو گیا؟ حضرت بلال نے عرض کی، یا رسول اللہ ہاں پورا کا پورا مال تقسیم ہو گیا۔ میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں چلو ٹھیک ہے، پورا مال تقسیم ہو گیا، اب مجھے راحت ملی، مجھے سکون ملا، اب میں اطمینان کے ساتھ اپنے گھر پر جاؤں گا۔ یہ حضور کی بارگاہ ہے، یہ حضور کی بارگاہ ہے کہ جہاں سے مسکینوں کو وہ خیرات ملتی ہے کہ وہ دنیا بھر میں وہ خیرات لوگوں کو بانٹتے نظر آتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی ہوتا ہے، گاؤں کا رہنے والا، دیہات کا رہنے والا، جس کو بدو کہا جاتا ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس حدیث پاک کے مروی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حسین اور جمیل 4 کونے والی چادر مبارک کو اوڑے ہوئے تھے۔ آپ 4 کونے والی چادر مبارک آپ نے اوڑی تھی، اپنے اوپر رکھی تھی، اور ایک سوالی جو دیہاتی تھا وہ آپ کے پیچھے سے آیا اور آپ کی چادر مبارک کو ایسے کھینچا کہ آپ کے جسم انور پر، آپ کی گردن مبارک پر اس چادر کو کھینچنے کے نشان پڑ گئے۔ کیا پڑ گئے؟ نشان، کیونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں تھا، کہ وہ ادب نہیں تھا کہ وہ کس طرح سوال کیا جاتا ہے۔ جب وہ اس نے کھینچا اور کھینچنے کے بعد پیارے آقا کے جسم انور پر وہ ورم لگ گئے، وہ زخم ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پیچھے موڑ کر کے دیکھا تو یہ تو ایک دیہاتی ہے، اگر کوئی دوسرا بندہ ہوتا یا کوئی دوسرا بادشاہ ہوتا یا کوئی دوسرا انسان ہوتا تو اس آدمی کی گردن ہوتی اور اس بادشاہ کی تلوار ہوتی، لیکن یہاں کرم دیکھیے رسول پاک کا، یہاں عطا دیکھیے میرے پیارے حبیب کی، کہ اس بدو کے سامنے، اس دیہاتی کے سامنے آپ نے غصہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ اپنے نورانی چہرے سے اس کے سامنے مسکرانے لگے۔ یہ حضور کی عطا ہے کہ جو بے ادبی بھی کرے میرے مصطفیٰ ان کو بھی نوازتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کے سامنے مسکرایا، وہ جو دیہاتی تھا اس کے سامنے مسکرا کر کے فرمایا، او دیہات کے رہنے والے، مانگ، کیا مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ کیا مانگتا ہے؟ اب دیہات کا رہنے والا تھا، صحابہ کرام جب حضور کا یہ دریائے رحمت جب جوش میں دیکھا تو اس دیہاتی کے سوال پر اور اس کے زندگی پر صحابہ کرام رشک کرنے لگے کہ سبحان اللہ، اس کی کیا قسمت ہے، دینے والے کون ہے، کہ کیا فرمان، تو کیا مانگتا ہے؟ سب جتنے صحابہ تھے سب کو یہ لگا کہ شاید یہ حضور سے جنت کو مانگے گا۔ کیا مانگے گا؟ حضور سے جنت کو مانگے گا۔ لیکن کہتا ہے نا کہ بیچارے گامڑے والے تو بھولے بھالے انسان ہوتے ہیں، وہ جو دیہاتی تھا اس نے کہا، حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ اونٹ۔ اب صحابہ کرام نے اپنے ماتھوں پر ہاتھ رکھا اور افسوس کی آہ بھری، ہائے اللہ، مانگنے والا کیا مانگ رہا ہے اور کس سے مانگ رہا ہے؟ ذرا شان تو دیکھ، ذرا مرتبہ تو دیکھ، ذرا یہ مقام تو دیکھ کہ یہاں جبرائیل بھی اپنے سر کو جھکا کے آتے ہیں،
یہاں صدیق، عمر، عثمان، حیدر یہ اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلتے ہیں، اور یہ وہ بارگاہ ہے جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، اور جب وہ فرشتوں کی جماعت ایک بار آتی ہے پھر دوسری مرتبہ آنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اے صحابی، آج تیری زندگی کو سوال لے اور مانگ لے، لیکن وہ مانگنے والا کیا مانگتا ہے؟ ایک اونٹ۔ لیکن دریائے رحمت اور جوش میں آیا، میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا مانگ، اور کیا مانگتا ہے؟ تو اسے مانگنا چاہیے، اب تو مانگ لینا چاہیے، یا رسول اللہ آپ مجھے اپنی جنت عطا فرمائیے، اپنی محبت عطا فرمائیے۔ لیکن اس بیچارے بھولے آدمی نے کہا مجھے اونٹ کے اوپر ساز و سامان لدا ہوا ملنا چاہیے۔ اب بیچارے مانگنے والے نے تو مانگا، صحابہ کرام حیرت کی نظر سے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر میرے پیارے آقا نے واپس ارشاد فرمایا مانگ، اور کیا مانگتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور مجھے اونٹوں کے لدے ہوئے جو ساز و سامان کے ساتھ کچھ آدمی بھی چاہیے جو اونٹوں کو لے جانے والے ملے، بس یہی میری خواہش ہے۔ تو جب وہ لے کر کے چلا گیا، میرے پیارے آقا نے مسکرا کر کے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال اس بوڑھی اماں کی طرح ہے جو بنی اسرائیل میں تھی، اور وہ مثال کیا ہے آپ سنیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کو فرعون سے آزاد کروا کر کے جو سمندر کے راستے سے دریائے نیل سے جب وہ فلسطین کی طرف جا رہے تھے، تو فلسطین کی طرف جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو لاش مبارک ہے، جو آپ کا صندوق ہے جس میں آپ کی یہ جسم رکھا گیا ہے جو سمندر کے اندر ہے، اس کو وہاں سے نکال کر کے فلسطین کے اندر دفن کیا جائے، فلسطین کے اندر۔ اب یہ کس کو پتا تھا کہ وہ سمندر کے اندر وہ لاش کہاں پر ہے؟ تو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بوڑھی ماں تھی، ان کو یہ پتا تھا کہ یہ فلاں جگہ پر حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک دفن ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی سو سال پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبیوں کے جسم مٹی میں جا کر کے مٹی بن جاتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ اندر قبر میں جانے کے بعد ان کے پاس کچھ نہیں بچتا، یہ اتنے سالوں کے بعد سمندر کے اندر بھی اللہ ان کی حفاظت فرما رہا ہے۔ بھلا سمندر کے اندر، سمندر کا پانی آپ کو پتا ہے کیسا ہوتا ہے؟ کھارا ہوتا ہے پانی سمندر کا، اور کھاراس کسی کو چھوڑتی نہیں ہے، سب کو وہ جلا کر کے راکھ کر دیتی ہے، یعنی مٹا دیتی ہے، اس کو ختم کر دیتی ہے۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دیکھیے اللہ کے نظارے اور اس کی قدرت دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جسم انور ویسا ہی تھا جیسا آپ کا انتقال کے وقت ہوتا۔ اب جب حضرت یوسف علیہ السلام جو حضور سے کئی سو سال پہلے گزر گئے، ان کا جسم انور جن کے جسم پر ایک خروچ بھی نہیں آئی تھی، تو میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ختم ہو گئے ان کا جسم، جب یوسف کا جسم ختم نہیں ہو سکتا ہے تو میرے آقا وہ آقا ہے کہ جو یوسف کے بھی آقا ہے اور حضرت موسیٰ کے بھی آقا ہے، ان کا جسم کیسے ختم ہوگا؟ اب بوڑھی ماں کو بلایا گیا تو بوڑھی ماں نے ایک شرط رکھی کہ ایک شرط پوری کرو گے موسیٰ تو میں تم کو حضرت یوسف کا جسم بتاؤں گی۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ بتاؤ ماں کون سی شرط ہے؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ جنت میں مقام چاہیے۔ کیا مانگ رہی ہے وہ؟ مجھے جنت بھی چاہیے اور تمہارا پڑوس چاہیے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا ماں کیا تیرے لیے کافی نہیں ہے کہ تجھے اللہ تبارک و تعالی جنت نصیب کرے؟ یہ کافی نہیں ہے؟ میرا ساتھ ہی تجھے چاہیے؟ کہا ہاں، اگر یہ شرط مانو گے تو جسم آپ کو بتاؤں گی ورنہ نہیں بتاؤں گی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، یہ رب تبارک و تعالی میں کیا کروں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو بوڑھی مانگ رہی اسے دے دو، اسے دے دو، تیرے رب کے خزانے میں کمی نہیں ہے، وہ مل جائے گا اسے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بوڑھی ماں سے کہا کہ ٹھیک ہے ماں کوئی بات نہیں، اللہ اس سوال کو بتانے پر اللہ تجھے جنت بھی نصیب فرمائے گا اور میرا پڑوس بھی نصیب فرمائے گا، میرا پڑوس بھی نصیب فرمائے گا۔ اب یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ اس بوڑھی عورت نے طلب کیا کہ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے، قرب چاہیے، نزدیکی، آپ سے میں ساتھ میں رہوں، حشر کے میدان میں بھی، جنت میں بھی آپ کے ساتھ۔ اب وہ بوڑھی ماں نے حضرت موسیٰ سے یہ سوال کیا کہ میں آپ کا ساتھ چاہتی ہوں، کیا آپ لوگ نہیں چاہتے کہ میدان محشر میں ہم ہمارے مصطفیٰ کے ساتھ میں ہو؟ ہم نہیں چاہیں گے کہ ہم میرے پیارے آقا کے ساتھ میں کھڑے ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ حضور کے ساتھ میں ہم کھڑے رہیں اور حضور کے ساتھ ہم جنت میں رہیں۔ تو میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب رہنا چاہتا ہے، وہ مجھ پر اتنا ہی زیادہ درود پاک پڑھتا رہے، وہ جتنا درود پاک زیادہ پڑھتا رہے گا حشر کے میدان میں وہ میرا امتی مجھ سے اتنا ہی زیادہ قریب رہے گا۔ تو یہ درود پاک کی برکت کہ آپ جتنا حضور پر درود پڑھو گے آپ حضور سے اتنے نزدیک ہوتے جاؤ گے، اتنا قریب ہوتے جاؤ گے۔ یہ ہے حضور کی عظمتیں۔ تو حضور نے بیان کیا کہ اس دیہاتی کی مثل اس بوڑھی ماں کی طرح ہے، یعنی حضور خود مانگنے کا سلیقہ عطا فرما رہے ہیں کہ مانگنا ہے تو وہ مانگو، وہ چیز مانگو کہ رب تبارک و تعالیٰ بھی تم سے خوش ہو جائے اور حضور علیہ السلام بھی تم سے خوش ہو جائے۔ ایک صحابی رسول حضور سے بہت محبت کرتے تھے اور ہر دم ان کی خدمت میں لگے رہتے تھے، اور ایک مرتبہ جو صحابی رسول حضرت کعب بن احبار کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے، انہی کا بیان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہر وقت میں سفر میں ساتھ رہتا اور حضور کی خدمت گزاری کرتا۔ ایک وقت مجھے یہ خیال آیا کہ پیارے آقا علیہ السلام رات کو جب سو جائیں گے تو میں آپ کے حجرہ مبارکہ کے باہر آپ کی خدمت کے لیے پوری رات وہاں پر پہرا دوں گا۔ تو جب انہوں نے پوری رات وہاں پر پہرا دیا خدمت گزاری کے لیے، رات کے ایک حصے میں پیارے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے اور باہر دیکھا تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہاں تشریف فرما تھے۔ فرمایا یہاں کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی خدمت گزاری کے لیے یہاں پر آیا ہوں۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وضو کی حاجت ہے، نماز پڑھنی ہے۔ صحابی رسول نے پانی پیش کیا اور جب پانی پیش کیا آپ نے وضو فرمایا، نماز پڑھی۔ پیارے آقا علیہ السلام نے آپ کی اس ادا کو دیکھ کر کے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابی مانگو کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو، آج مانگ لو جو مانگنا ہے۔ اور وہ صحابی رسول تھے، پیارے آقا سے عشق محبت کرنے والے تھے، انہیں پتا تھا کہ میرے آقا کی بارگاہ سے کیا مانگنا ہے۔ کیا مانگتے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس گنہگار کو اپنے ساتھ آپ جنت میں لے جائیے گا، اپنا قرب نصیب فرمائیے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس سوال کو میرے صدقے میں پورا فرمائے گا اور تم جنت میں بھی جاؤ گے اور میرے قریب میں بھی رہو گے۔ یہ حضور سے محبت اور حضور سے عقیدت تھی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے جس نے جو مانگا میرے پیارے حبیب نے انہیں وہ ہر چیز عطا کی۔ چند مثالیں آپ کو دوں اور اپنی تقریر کو ختم کروں۔ حضرت مولا کائنات
شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ عریضہ پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے ٹھنڈی میں بہت ٹھنڈ لگتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈ لگتی ہے۔ دیکھیے کوئی سوال کرنے والا آپ سے 10 روپے کا سوال کرے اور آپ اسے 10 روپے دے دو، یہ تو اچھی بات ہے ہی، لیکن کمال کی بات تو تب ہے کہ جب کوئی مانگنے والا آپ سے 10 روپے مانگے اور آپ 20 کے نوٹ نکال کر کے اسے دو کہ جا تجھے 20 روپے دیے، 10 کے بدلے 20 دے رہا ہوں۔ تو یہ حضور کی شان ہے۔ یہاں جو بندہ جو جس نیت سے آتا ہے، جس مراد کو لے کر کے آتا ہے، میرے پیارے آقا اس سوالی کی حیثیت سے اسے نہیں دیتے، بلکہ اپنی شایان شان سے اسے نوازا کرتے ہیں۔ ہم اپنی حیثیت کے مطابق حضور سے مانگتے ہیں، لیکن حضور اپنی شان کے مطابق اپنی امتیوں کو طاقت کرتے ہیں۔ تو حضرت علی نے یہ عرض کی، یا رسول اللہ مجھے ٹھنڈی میں بہت ٹھنڈ لگتی ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائے کہ مجھے کم ٹھنڈ لگے تاکہ میں اس ٹھنڈی کے موسم کے اندر صحیح سے اللہ کی عبادت کر سکوں اور اللہ کی بندگی کر سکوں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمانوں کی طرف دعاؤں کو اٹھائے اور حضرت علی کے لیے دعا فرمائی، اے رب تبارک و تعالی ٹھنڈی کو علی کے لیے آسان فرما دے اور گرمی کو بھی علی کے لیے آسان فرما دے۔ یہ ہے کرم آقا کا۔ حضرت علی نے تو ٹھنڈی کا سوال کیا تھا، لیکن میرے پیارے حبیب نے گرمی کو بھی عطا کر دیا کہ گرمی میں بھی تجھے راحت ملے گی۔ پھر اس کے بعد حضرت علی کا بیان ہے کہ میں ٹھنڈی میں گرمی کے کپڑے پہنتا تھا اور ٹھنڈی میں یہ ٹھنڈے کپڑے پہنتا تھا اور گرمی میں گرم کپڑے پہنا کرتا تھا، یعنی مجھے ٹھنڈی کے اندر گرمی محسوس ہوتی تھی اور گرمی کے اندر مجھے ٹھنڈک پہنچا کرتی تھی۔ یہ حضور کی عطا ہے، یہ حضور کا کرم ہے کہ ٹھنڈی کے اندر گرمی کا احساس ہو جائے اور گرمی میں ایسی ٹھنڈ لگے، ایسا ماحول ہو جائے کہ لگے کہ پورے جہاں میں اللہ نے ٹھنڈک کو بنا دیا ہے۔ یہ حضور کی عطا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان مبارک دیکھے کہ بہت ساری احادیث ان سے مروی ہے، حضور کی بارگاہ میں ہر دم رہا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سے میں احادیث کو سنتا ہوں لیکن مجھے کچھ یاد نہیں رہتا، میں بھول جاتا ہوں، ذہن کمزور ہو گیا ہے، آپ میرے حق میں دعا فرما دیجئے کہ اللہ میرے ذہن کو مضبوط فرما دے اور جو بھی بات آپ سے سنوں میں اس کو حفاظت کر لوں۔ پیارے آقا کا دریا رحمت جوش میں تھا، حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو پھیلایا اور پھیلانے کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا، اپنے ہاتھوں کو بند کیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر کو آگے کرو۔ حضرت ابو ہریرہ نے چادر کو آگے کیا، پیارے آقا نے اپنی پیاری مبارک مٹھی کو اس چادر میں رکھ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ سے ارشاد فرمایا کہ اپنی چادر کو بند کر لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر کو بند کر لیا اور پیارے آقا نے ارشاد فرمایا ابو ہریرہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو، اپنے سینے سے لگا لو۔ جب حضرت ابو ہریرہ نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا، خود فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے پوری زندگی جو بھی حضور سے جو باتیں سماعت کی، جو بھی احادیث میں نے سنی، وہ ایک ایک حدیث میرے ذہن میں ہمیشہ محفوظ رہی، ہمیشہ مجھے وہ حدیث یاد رہی، میں بھولتا نہیں تھا۔ یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مرتبہ اور یہ رتبہ ہے۔ اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ پیارے آقا کی بارگاہ میں جب حضرت ابو ہریرہ نے عرض کی یا رسول اللہ دعا فرما دیے کہ میرا ذہن مضبوط ہو جائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سوال کیا، پیارے آقا کی بارگاہ میں کچھ کھجوریں آئی ہوئی تھی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کھجوروں کی گٹھڑی کو لیا، حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمایا جاؤ ابو ہریرہ دور جا کر کے اس کو اپنے سر پہ رکھ لینا۔
حضرت ابو ہریرہ وہاں پر تھوڑی دور پر پہنچنے کے بعد اپنے سر پر گٹھڑی کو رکھا جو کھجور سے بھری ہوئی تھی، اور رکھنے کے بعد اپنے سینے سے لگایا، اور جب اس کو کھول کر کے دیکھا تو اس میں کچھ بھی موجود نہیں تھا، سب کچھ آپ کے سینے میں سما گیا تھا۔ یہ ہے مصطفیٰ کی عطا۔ تو حضور کی بارگاہ سے جو آپ مانگو گے وہ ملے گا، وہ ضرور ملے گا، اس لیے کہ میرے رب نے میرے پیارے آقا کو وہ خزانہ عطا فرمایا ہے، وہ رحمت عطا فرمائی ہے، وہ رزق عطا فرمایا ہے کہ آپ پیارے آقا کی بارگاہ سے جو مانگو گے میرے مصطفیٰ اس سے کہیں زیادہ آپ کو عطا فرماتے نظر آئیں گے۔ تو حضور کی بارگاہ سے جو چاہے وہ مانگو، سب کچھ مانگو گے سب کچھ ملے گا۔ حضور سے اگر دنیا کو مانگو گے اور اچھی دنیا کو مانگو گے جو آپ کے لیے اچھی ہو، آپ کو دنیا ملے گی، اور اگر آپ حضور کی بارگاہ سے اپنی زندگی کی بھلائی مانگو گے آپ کو بھلائی ملے گی، رزق مانگو گے رزق ملے گا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ، حضور کی بارگاہ سے ہمیں وہ فیضان حاصل کرنا ہے۔ 1500 سالہ جشن ولادت ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیارے مبارک یہ گھڑیاں ہیں، ان گھڑیوں میں ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا، بلکہ پیارے آقا سے ہمیں وہ چیز مانگنی ہے، وہ کرم مانگنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رسول پاک کے صدقے میں ہم گنہگاروں کے گناہوں کو بھی مٹا دے، اور ہماری نیکیوں کو اللہ پیارے آقا کے صدقے میں قبول و مقبول عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی میں نے بیان کیا آپ لوگوں نے سنا اس میں کوئی بھی غلطی یا کوتاہی ہو تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔